دیکھا جاتا ہے کہ مدارس اور مساجد کے پانی کو لوگ اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ اصل میں اس پر سوال کرنے کی ضرورت یوں ہے کہ کئی لوگ پانی بھر کر لے جاتے ہیں، روکا جائے تو کہتے ہیں جی پھر یہ جو فلٹر کے پیمپ لگے ہیں صاف پانی کے، وہاں سے گھروں میں لانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ جو پانی پینے کے لیے مہیا کیا گیا ہے، جو پانی پینے کے لیے دستیاب ہے، وہ پانی پینا اور پینا درست۔ اگر پانی کا انتظام کرنے والوں نے اس کی اجازت دی گھروں میں لے جانے کی، جب ممانعت نہیں کی، عرف کا اعتبار کرتے ہوئے یہ واٹر کے جو پمپ ہیں ان میں گھروں میں لے جانے کی اجازت مانی جاتی ہے۔ اور علماء نے بھی لکھا صاف پانی پینا جس طرح وہاں پہنچنے والوں کا حق ہے، اسی طرح پردہ نشین خواتین کا بھی حق ہے، تو ان کو دیا جائے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں یاد رہے کہ جو پانی پینے کے لیے دستیاب ہے اس سے وضو جائز نہیں۔ جو پانی اس لیے مہیا کیا گیا کہ اس سے پیا جائے، اس سے وضو کی اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ بعد علماء نے لکھا اگر اور پانی دستیاب نہیں تو تیمم کر لے۔ علماء نے لکھا کہ جس طرح ایک مثال دیکھیں نا کہ اگر برف ڈالا ہوا پانی راستے میں کہیں پڑے اور لکھا ہوا ہے پینے کا ٹھنڈا پانی، اب وہاں لوگ وضو کی اور غسل شروع کر دیں، وضو اور غسل کا نائب موجود ہے، نہ کر سکا تیمم کر لے، لیکن پانی کے بغیر تو انسانی زندگی باقی نہیں رہتی۔ جب رکھنے والوں نے پینے کے لیے رکھا تو اس سے وضو جائز نہیں، جبکہ اگر پانی مہیا کیا گیا طہارت حاصل کرنے کے لیے اس سے پینا جائز ہے۔ مساجد مدارس کا پانی وہ کسی کو پیاس لگی پی لے آ کر، طہارت حاصل کرے، لیکن بھر کر لے جانے کے مسئلے میں اگر انتظامیہ کی اجازت نہیں تو یہ ناجائز ہوگا۔ اگر انتظامیہ کسی وجہ سے اجازت دے تو پانی گھروں میں لے جانے کی اجازت دے سکتے ہیں، لیکن محلے میں پانی وہ پیمپ لگا کر دینے کی اجازت پھر بھی نہیں دے سکتے۔ یا اس طرح لوگوں کو کہیں جی فصل کو پانی لگا لو جی یہاں سے، تو یوں اجازت نہیں دے سکتے مدرسے اور مسجد والے۔ یہ وقف ہے، یہ وقف پانی ہے۔ وقف پانی میں اس کا منتظم، اس کا متولی وہ شرط کا پابند ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ پینے کے لیے نہیں، یہ وضو کے لیے ہے، طہارت کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے ساتھ پینے کا بھی استعمال ہو، پینے کی اجازت ہے وضو کے ساتھ، لیکن پھر وضو کے بغیر بھی پی لی تو کوئی حرج نہیں، اس کی تخفیف ہے۔ لیکن جو پانی گھروں میں لے جانا ہے وہ اصل یہ ہے کہ اجازت کے بغیر درست نہیں۔ دیکھیں یاد ہے کہ وقف کی نا کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اغنیاء فقراء سب برعام وقف، ایک ہوتا ہے کہ صرف فقراء کے لیے وقف، ایک ہے پہلے فقراء ان سے بچ جائے تو چلو اغنیاء بھی لے لیں۔ جبکہ یہ پانی جو فلٹر والا ہے وہ بھی اغنیاء فقراء سب کے لیے۔ یہ جو سب کے لیے وقف ہوتا ہے اس میں پھر سادات بھی لے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ جائز نہیں، اور اغنیاء وہ بھی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ جبکہ جو فقراء کے لیے خاص ہے اس میں بہرحال وہ سادات کو اور اغنیاء کو بچنا لازم ہوگا۔ بلکہ پانی جو مساجد مدارس کا ہے یہ بھی برابر ہے، لیکن فرق کیا ہے مساجد و مدارس کے پانی اور فلٹر کے پانی کا، کہ فلٹر کا پانی اس کی وضع وہ معین پینے کے لیے ہے، اور مساجد و مدارس میں جو پانی دستیاب ہے یہ اصل طہارت کے لیے ہے اور ساتھ پینے کی اجازت ہے۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ اگر کہیں پانی دستیاب ہے اور وہاں سے شرط کی پابندی کے بغیر لے جائے تو وہ حرام ہے۔ شرط جو ان کی ہے جس مقصد کے لیے پانی رکھا گیا اس کے مطابق استعمال کرے،
یہ بات مبسوط سرخسی میں موجود ہے، فتاوی قاضی خامی ہے، تبیین الحقائق کی حاشیہ شلبی اس میں ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، بنایا ہدایہ کی شرح ہے، نہایہ شرح ہے، اور کئی اور کتابوں میں یہ بڑی وضاحت سے مسئلہ موجود ہے۔ علامہ شامی نے یہ لکھا، اور فتاوی رضویہ امام شاہ احمد رضا خان، اس میں بڑا تفصیلی رسالہ ہے اس مسئلے پر، دوسرے جلد میں، اور اس کے یہ 488 پر کہ مساجد و مدارس کا جو پانی ہے یہ اسی جہت پر معین پر صرف ہوگا جس کے لیے وقف ہے، تو اس سے لے جانے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر وہ اس کی اجازت دے تو پھر لے جا سکتے ہیں بھر کر پانی۔